السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا سائمہ، آپ یہ بتائیے وعلیکم السلام۔ وامٹ کے بارے میں بتائیے کہ وامٹ سے روزہ ٹوٹتا ہے یا وضو ٹوٹتا ہے، اور اس کے بارے میں کیا تفصیل ہے؟ وومٹ آئی جی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور وضو نہ وضو ٹوٹے گا۔ وضو بھی نہیں ٹوٹے گا چاہے منہ بھر کر ہی ہو؟ اگر منہ بھر کر آئی ہاں تو اگر منہ بھر کر نہیں آئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، ابھی پورا جواب نہیں ہوا، سمیہ فاروق بتائیں پورا جواب۔ جی منہ بھر کے تو وضو ٹوٹ جائے۔ اچھا مسکان بتائیں پورا مسئلہ بتائیں، ابھی پورا نہیں بتایا آپ نے۔ انجم بہن بتائیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا پوچھ رہے ہیں؟ وامٹ سے متعلق روزے کے بارے میں پورے تفصیل سے بتائیے، کس قسم کی وامٹ سے روزہ ٹوٹے گا، کس قسم کی وامٹ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وومٹ اگر ہمیں منہ بھر کے آئی تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، وومٹ اگر مطلب ہم آٹومیٹک آئی آٹومیٹک اندر چلی گئی تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر مطلب ہم نے زبردستی نگلی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، منہ میں آئی اور ہم نے زبردستی اسے گٹک لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا عارش علی بتائیں کہ انجیکشن روزے کی حالت میں انجیکشن کا کیا حکم ہے، یعنی انجیکشن لگوا سکتے ہیں یا نہیں، اور ایک اگر لگوا لیا تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ماشاء اللہ۔ اور مسکان بتائیں خون روزے کی حالت میں اگر خون ٹیسٹ کرایا جائے یا خون دیا جائے تو کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ جائز ہے اور خون دینا جائز ہے، لیکن اگر کمزوری آنے کا اندیشہ ہے تو بہتر نہیں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ اپنا تھوک یا بلغم وغیرہ نگل لیا تو روزے کا کیا حکم ہے شاہلہ ناز؟ پروین بتائیں۔ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ماشاء اللہ۔ راقیہ پروین بتائیں کہ ڈرپ یا گلوکوز چڑھوانے کا کیا حکم ہے روزے کی حالت میں؟ جی چڑھوا سکتے ہیں۔ اچھا سائمہ چودھری چڑھوا سکتے ہیں، ماشاءاللہ۔ جی تو یہ بھی بتا دیجئے کہ روزے میں سر میں تیل ڈالنا یا لائنر سے کاجل لگانا یا سرمے لگانا، ان سے جی روزہ یہ بھی لگا سکتے ہیں۔ جی جی لگا سکتے ہیں۔ اچھا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اچھا اگر سرما لگانے کے بعد یا آئی ڈراپ جو ہم ڈالتے ہیں اس پہ ڈالنے کے بعد حلق میں اس کا اثر اور کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے تو کیا حکم؟ تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ بھائی آپ تو بہت اچھا بہت اچھا یاد کرتے۔ تو اچھا یہ بتائیے دو مسئلے علیحدہ علیحدہ، پہلے سوال سمجھ لیجیے گا پھر جواب دیجیے گا۔ ہمارے کھانے پینے کے دوران کچھ کھانے پینے کی چیز ہمارے دانتوں کے درمیانی حصے میں پھنسی رہ جاتی ہے، اگر ہم اس کو دانتوں کے درمیان پھنسی ہوئی چیز کو زبان کی نوک سے نکال کر یعنی منہ میں ہی رہتے ہوئے
اس کو حلق سے نیچے اتار لیں یا نگل لیں تو کیا حکم ہے؟ اگر وہ چنے کے دال کے برابر ہے چنے کے تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر چنے کے دانے کے سے چھوٹی ہے تو روزہ ہمارا باقی رہ جائے گا۔ اور اگر ہم نے باہر نکال کر، چاہے وہ چنے کے دانے کے برابر ہو یا چنے کے دانے سے چھوٹی ہو، اگر ہاتھ سے باہر نکالا پھر منہ میں رکھ کر گٹک گئے تو روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا۔ ماشاء اللہ سائمہ چودھری، یہ انجم بہن نے تو روزے سے متعلق بات بتائی، آپ جو ہے نماز سے متعلق بتائیے کہ نماز کی حالت میں اگر یہ ہوتا ہے تو کیا حکم؟ نماز کی حالت میں بھی جی یہی ہے، اگر یہی چنے ہے، سے لاک کر دوں؟ جی جی اچھا ماشاء اللہ، تو پھر چلتے ہیں، پھر کلاس شروع کرتے ہیں۔ اچھا طاہرہ شیخ بڑی دیر میں آئی ہے، ناہدہ تسنیم بھی بڑی دیر میں آئی ہے۔ جی طاہرہ شیخ آپ بتائیے، وہ کتنی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ 13۔ اچھا ناہدہ تسنیم آپ بتائیے گا۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام، جی آپ بتائیے۔ وہ جی ہاں جی میری بہت دن سے کلاس چھوٹ رہی ہے۔ خیریت تو ہے؟ جی کچھ پریشانی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو اپنی قدرت سے دور فرمائے اور پریشانیوں کو آسانی سے تبدیل فرمائے۔ چلیں کون بتائیں گے اب؟ جی کیا؟ کھا پی لینا، بھولے سے ہم بستری کرنا، سر یا بدن پر تیل لگانا، سرما یا کاجل لگانا، ان سب سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خوشبو لگانا، خوشبو سونگھنا، مسواک کرنا، غلطی سے منہ میں مطلب انجانے میں منہ میں ایک دم سے دھول یا گردہ آ کر وہ حلق میں چلی جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بلغم اکٹھا کر کے نگل لینا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، منہ میں اکٹھا کر کے روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اچھا یہ بتائیں، حبیبہ بتائیں، حبیبہ آپ بتائیں کہ وضو یا غسل کرتے ہوئے حلق سے نیچے اگر پانی چلا گیا جان بوجھ کر یا بلا ارادے تو کیا حکم؟ روزہ لیکن کچھ کھائے پیے نہیں، روزہ کو پورا کریں اور اس کے بعد عید کا اس کی قضا کریں۔ ماشاء اللہ، چلے تو پھر کلاس شروع کرتے ہیں ہم۔ ناہدہ تسنیم بہن کے لیے سب لوگ دعا کریں اور ہر ایک کے لیے دعا کرا کریں، اور ہر ایک سے خیر و عافیت اور خیریت لیتے رہنا چاہیے۔ آپ لوگ گروپ کے اعتبار سے پڑوس ہے، اس لیے جو احکام پڑوس کے ہیں وہی یہ بھی ہوں گے۔ کفارہ کیا ہے اس کو سمجھ لیں۔ کفارہ جو ہے مٹانے والا، گناہوں کفرہ یکفرو کے معنی مٹانے کے آتے ہیں، کفرہ یکفر تکفیرا مٹانے کے آتے ہیں، اور جرم اس کو عام الفاظ میں کہا جائے تو جرمانہ، سزا، پنشمنٹ بھی کہا جا سکتا ہے۔ میں نے روزے کی قسمیں بتائی تھیں آپ کو کہ روزہ فرض بھی ہوتا ہے جیسے کہ رمضان کا روزہ، اسی طریقے سے میں نے بتایا تھا کہ روزہ واجب بھی ہوتا ہے، اور واجب روزہ وہ روزہ کہلاتا ہے کہ اگر کسی نفل یا سنت کے روزے کو رکھ کر توڑ دیا جائے تو اس روزے کی قضا کرنا واجب ہوتا ہے، لہذا یہ واجب ہو گیا۔ یا کوئی منت مانی تھی، اس منت کو پورا ہو جانے پر اس روزے کو رکھنا واجب ہو جاتا ہے، تو روزہ واجب بھی ہوتا ہے۔ روزے کی سنتیں بھی، جو مسنون روزے تھے ان کو بھی بتایا کہ روزہ جیسے عاشورہ 10ویں محرم کا روزہ مسنون ہے، سنت ہے، اسی طرح وہ روزے جو مستحب ہیں وہ بھی بتائے تھے۔ اسی طریقے سے آپ کو میں نے روزہ حرام روزے بھی بتائے تھے کہ 5 دن کے جو روزے ہیں وہ حرام ہیں۔ بہرحال صرف اور صرف 5 قسم کے روزوں میں سے
جو فرض روزہ ہے یعنی رمضان المبارک کے مہینے کا جو روزہ ہے اس کو اگر جان بوجھ کر توڑ دیا، اور یہ توڑنا بھی اس چیز سے ہو جس کو نہ استعمال کرنا ہی روزہ ہے۔ میں نے روزے کی ڈیفینیشن بتائی تھی، کھانا پینا اور خواہشات نفس یعنی صحبت سے طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب یعنی سورج ڈوبنے تک، ان 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ تھا۔ اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز کر لی روزے کی، یہ یاد ہوتے ہوئے کہ میرا روزہ ہے، اور پھر جان بوجھ کر ان تینوں چیزوں میں یعنی کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا یا صحبت کر لی، روزہ یاد ہونے کی حالت میں، اور روزہ کون سا تھا؟ رمضان کے مہینے کا تھا، تو یا روزے کو توڑ دیا بغیر کسی عذر کے، تو ایسی صورت میں قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی واجب۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ قضا کے ساتھ کفارہ 3 باتوں جب پائی جائیں گی تو کفارہ واجب ہوگا، اور 3 باتیں نہیں پائی جائیں گی یا 3 میں سے کوئی ایک نہیں پائی جائے گی تو کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ پہلی بات کیا تھی؟ رمضان کا مہینہ ہو، پتہ چلا کوئی اور روزہ ہو، کسی اور مہینے کا روزہ ہو اور وہ توڑ دیا جائے تو قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ جیسے کہ آج کا روزہ تھا، اگر کسی نے رکھا اور روزہ اس نے جان بوجھ کر توڑ دیا یا عذر کے ساتھ توڑ دیا یا بغیر کسی عذر کے توڑ دیا تو صرف قضا ہی قضا ہے، کفارہ واجب نہیں ہے، کیونکہ کفارہ کے واجب ہونے کے لیے پہلی شرط یہ کہ رمضان کا مہینہ۔ دوسرا، روزہ رکھنے کے بعد بغیر عذر کے روزہ توڑا جائے، روزہ رکھا ہی نہیں ہے تب بھی کفارہ واجب نہیں ہے، لیکن روزہ رکھنے کے بعد پھر روزہ توڑا جائے، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے ہم بستری کر لی یا ایسی کوئی چیز کھا پی لی جس کو عرف میں ہمارے رواج میں کھایا اور پیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کفارہ واجب ہوگا۔ قضا تو ہوگی کفارہ بھی ہوگا۔ کفارہ کیا میں اس کو آگے بتاؤں، لہذا ان تینوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے، مثلا رمضان کا مہینہ ہو تو قضا ہوگی، کفارہ نہیں، مثلا روزہ رکھا ہی نہیں ہے کہ توڑنے کی تو دور کی بات، تو بھی کفارہ نہیں ہوگا۔ تیسرا، یاد ہوتے ہوئے، روزہ یاد ہوتے ہوئے ایسی کوئی چیز کھائی یا پی جس کو عموماً کھایا اور پیا نہیں جاتا، مثلا کاغذ کھا لیے، کاغذ عموماً کھائے نہیں جاتے، ربڑ کھا لی، مٹی کھا لی، ایک تو بنس لوچن تباشیر آتی ہے، ملتانی مٹی آتی ہے، یہ تو کھائی جاتی، اس کے علاوہ ایک وہ مٹی جس کو کھاتے نہیں ہے اس کو کھا لیا، کنکر پتھر کھا لیا، عام طور پہ نہیں کھایا جاتا ان کو۔ اگر یہ چیزیں کھا لی ہیں تو ان سے روزہ ٹوٹے گا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی نے بھول کر کوئی چیز کھا لی، پھر یہ سمجھتے ہوئے کہ اب روزہ تو ٹوٹ ہی گیا، لاؤ ذرا 2-4 اور روٹیاں کھا لیتے، لاؤ ذرا 2-4 اور گرم گرم کیا ہے کچوڑیاں نکلوا کے یا گرم گرم گلاب جامن کھائی لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا مگر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اگرچہ بھول کر کوئی چیز کھا لی، چاہے پیٹ بھر کے کھائی چاہے تھوڑی سی کھائی، اور پھر کیا ہوا، اس نے ایسی سوچ لیا، دل دکھی رہتا ہے۔ ایک صاحب کا آج بھی فون آیا کہ مجھ صاحب میں کولڈ ڈرنک پی گیا، ناشتہ کر گیا، اب میرا روزہ تھا، میں کیا کروں؟ میں کہا کوئی بات نہیں، آپ کا روزہ ہے کہ میرا دل تو بے چین ہے، پریشان ہے۔ میں کہا نہیں، آپ پریشان نہ ہوئیے گا، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ جب کوئی روزے دار بھول کر کھاتا پیتا ہے تو یہ کھانا پینا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کھلا رہا ہوتا ہے، لہذا وہ اپنے آپ میں دل میں پریشان نہ ہو، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن کسی کو مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا،
اس نے اپنے گمان میں سوچا کہ شاید اب تو میرا روزہ ٹوٹ گیا، تو کیوں نہ ہے تھوڑا اور پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا جائے، تو بھی ایسی صورت میں صرف اور صرف روزے کی قضا تو واجب ہوگی لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اب روزے کا کفارہ کیا ہے؟ روزے کا کفارے میں روزے کا کفارہ ہو، قسم کا کفارہ ہو، زہار کا کفارہ ہو، ایلا کا کفارہ ہو۔ یہ زہار اور ایلا لفظ نئے نئے سنے ہوں گے آپ نے۔ دراصل یہ بھی شریعت کا ایک حصہ ہے۔ دیکھیے زہار کسے کہتے ہیں، ایلا کسے کہتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے گا۔ کسی مرد نے اپنی بیوی سے 4 مہینے تک کے نہ ملنے کی قسم کھائی کہ میں 4 مہینے تک تجھ سے صحبت نہیں کروں گا، اس طرح کی قسم کھائی، تو اس طرح کی قسم کھانے والا اگر قسم توڑ کر بیوی سے مل لیتا ہے تو اس پہ کفارہ واجب، اور اگر وہ نہیں ملتا ہے 4 مہینے تک تو پھر بیوی کا کیا ہے، طلاق ہو جائے گی۔ اسے ایلا کہتے ہیں۔ اور یہ صحیح مسئلہ تھا، لیکن اس کو آدھا لوگوں کے درمیان پھیلا ہوا کہ کوئی بیوی اپنے شوہر سے 4 مہینے تک نہ ملے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں، نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ مسئلہ اصل یہ کہ قسم کھائی کہ 4 مہینے تک نہیں ملوں گا، اسے ایلا کہتے، اور اتفاقی طور پر 4 سال تک نہیں ملا، 10 سال تک نہیں ملا، لوگ جاتے ہیں ویزا لے کر، تو نکاح پہ کوئی اثر نہیں آئے گا، نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہرحال اسی طریقے زہار ہے، یعنی یہ کہنا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ تم میری ماں کی طرح ہو، یعنی جس طریقے سے میری ماں مجھ پر حرام ہے ایسی تم مجھ پر حرام ہو، تو اسے زہار کہتے ہیں۔ بہرحال اس کا بھی کفارہ، تو میں کہہ رہا تھا کفارہ کہتے ہیں جرمانہ پنشمنٹ کو، قسم کا بھی ہوتا ہے۔ جب پیارے آقا سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا؟ دنیا کا حال یہ تھا کہ انسانیت سسک رہی تھی اور انسان حیوانوں سے زیادہ بدتر ہو چکا تھا، اور بڑے ظلم و ستم ہوتے تھے کمزوروں پر، بے بسوں پر، بے کسوں پر، بہت زیادہ ظلم و ستم ہوتے تھے، حتیٰ کہ ظلم کی انتہا اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور لڑکوں کو بازاروں میں بیچ دیا کرتے تھے۔ اپنے مفاد کے خاطر ایک انسان دوسرے انسان کا سودا کر لیا کرتا تھا، اور پھر یہ سلسلہ اتنا چلا کہ بڑی جماعت اور بڑی تعداد باندیوں اور غلاموں کی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر رحم کیا اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور آپ موسم بہار کی طرح آئے، اور آپ کی آمد انسانیت کے لیے رحمت للعالمین کا سبب بنی، اور آپ سے ہر ایک نے فیض اٹھایا، چنانچہ غلام اور باندیوں نے بھی فیض اٹھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور غلامیت کو اور باندیوں کو اس سلسلے کو آہستہ آہستہ ختم کیا۔ اور وہ کیسے کہ آپ نے غلاموں کو آزاد کرنے کے بارے میں اس کے بڑے بڑے ثواب کے وعدے فرمائے، باندیوں کو آزاد کرنے کے بارے میں بڑے فضائل بیان کیے، اور اسی طریقے سے کسی عبادت میں کوئی کوتاہی یا کمی ہو جانے پر جرمانے کے طور پہ، کفارے کے طور پہ غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ جب اتنی بات اگر آپ سمجھ گئے تو اب سمجھیے گا، رمضان کے روزے، صرف رمضان کے مہینے کے روزے اگر توڑ دیے جائے تو کفارہ ہوتا ہے، ابھی میں نے بتایا تھا۔ تو روزے کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ اب تو چونکہ غلامیت کا دور نہیں ہے، یا جب غلامیت کا دور تھا اس وقت غلام آزاد اس لیے نہ کر سکے کہ وہ بازار میں بہت مہنگا بکتا ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں،
تو دوسرا آپشن ہے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھیں، لیکن مرد حضرات لگاتار رکھیں گے، خواتین روزے رکھتے رہے اور وہ دن آئیں تو ان دنوں میں روزہ رکھنا بند کر دیں، اور جیسی پاک ہوں پھر 2 روزے رکھنے لگیں، ان کے یہ روزے مسلسل ہی کہلائیں گے۔ اور 2 مہینے کے مسلسل روزے بھی نہیں رکھ سکتے۔ مہینے کا لفظ آیا ہے یہاں پر، دیکھ لیجئے گا، 60 روزے نہیں ہیں 2 مہینے کے، مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو۔ اسی طریقے سے بعض لوگ اس غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں رمضان کے 30 روزے فرض ہیں۔ نہیں، 30 روزے فرض نہیں ہیں۔ شہر رمضان الذی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، یعنی رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے۔ اب رمضان کا مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو، بہت سے حضرات رمضان کے 30 روزے فرض ہونے کے یقین رکھتے ہیں، اور ایسا ان کا عقیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی رمضان کا مہینہ 29 کا ہوتا تو وہ عید کا بھی روزہ رکھتی ہے، تاکہ کہتی ہیں ہم تو 30 روزے پورے کریں گے۔ ان کو سمجھایا جائے کہ عید کے دن کا روزہ نہیں ہوتا تب بھی نہیں مانتی، بلکہ کہتی ہیں آدھے دن کا رکھ لیں گے، رکھیں گے ضرور۔ تو بہرحال 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا دوسرا آپشن۔ تیسرا آپشن یہ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو ہر 60 مسکینوں کو ایک وقت میں، یا ایک ہی مسکین کو 60 دنوں تک صبح و شام دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا نہیں کھلا سکتی تو ہر مسکین کو، ہر غریب کو، ہر محتاج اور ضرورت مند کو صدقہ فطر کی مقدار، اسی کوانٹٹی میں غلہ یعنی اناج، گیہوں وغیرہ جو تقریباً 2.25 کلو گیہوں بنتا ہے وہ دے دے، یا اس کی قیمت دے دے۔ یہ روزے کا کفارہ ہے۔ رمضان شریف میں اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جائے تو شام تک کھانے پینے سے رکے رہنا واجب ہے۔ روزہ کسی وجہ سے بھی ٹوٹ گیا، اس کی ایک شکل یہ کہ آپ نے سحری کی، روزے رکھنے کی نیت کر لی، لیکن دن میں 11، 12، 1 یا 2 بجے یا ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد آپ ہو گئی، آپ کو وہ دن شروع ہو گئے، تو اب آپ کو افطار تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ کھانے پینے سے رکے رہنا واجب ہے احترام رمضان کی بنیاد پر۔ اسی طرح اگر کوئی سفر میں تھا تو حالت سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت تھی، لیکن اب اگر وہ کیا ہے حالت سفر میں دن میں کسی وقت اپنے مقام، اپنے گھر میں، اپنے شہر میں آ جائے تو شام تک کچھ کھائے اور پیے نہ۔ احترام رمضان کی وجہ سے کھانے پینے سے روکا رہنا واجب ہے۔ یا کوئی نابالغ بیٹی تھی، بچی تھی جس کا روزہ نہیں تھا، لیکن وہ رمضان کے مہینے میں یا اس رمضان کے دنوں میں سے کسی دن میں پاک ہو گئی۔ اب چونکہ وہ پاک ہو گئی ہے، وہ بالغ ہو گئی، بالغ ہو جانے کی وجہ سے شام تک کچھ کھائے پیے نہ، یا کوئی عذر والی عورت کا عذر ختم ہو جائے، مثلا آپ نے روزہ نہیں رکھا کیونکہ آپ کے وہ دن چل رہے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں دن میں آپ پاک ہوئی، دن میں آپ پاک ہو گئی، تو ان لوگوں تو بھی اس طرح کے لوگوں کو شام تک روزے داروں کی طرح کھانے پینے سے روکے رہنا واجب ہے۔ اب یہ کن صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے یہ اور سمجھ لیا جائے۔ یہ تو سمجھ لیا آپ نے روزے کا، اب رہا روزے کا قضا اور کفارہ کس روزے میں ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے کے روزے کے علاوہ جتنے بھی روزے اگر ان کو توڑ دیا جائے عذر کے ساتھ یا بغیر کسی عذر کے ساتھ توڑا جائے گا تو گناہ نہیں ملے گا، صرف قضا ہوگی، اور بغیر عذر توڑا جائے گا تو گناہ بھی ملے گا اور قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں ہے۔ اب ایسے کتنے عذر ہیں جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے، روزہ نہ رکھنے کی اجازت شریعت دیتی ہے۔ ایسی
تقریباً 6 وجہیں ہیں، 6 صورتیں ہیں، 6 کنڈیشن ہیں جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ سب سے پہلی کنڈیشن ہے بیماری۔ بیمار کو بیماری کی وجہ سے اور وہ بیماری کی حالت میں روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنی جان کی ہلاکت یا اپنے جسم کے کسی عضو کے بیکار ہو جانے یا نئی بیماری کے پیدا ہو جانے یا خود جو بیمار ہے اسی بیماری میں اضافہ ہو جانے یا دیر سے صحت مند ہونے کا خوف ہو، تو ایسی کنڈیشن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، روزہ نہ رکھے۔ دوسرا ہے سفر شرعی۔ شرعی مسافر کے لیے حالت سفر میں روزہ نہ رکھنا جائز۔ روزہ رکھ لے تو بہتر ہے، لیکن اگر وہ سفر ہے یعنی 78 کلومیٹر دور کا سفر ہے اور 15 دن سے پہلے تک واپس آنے کی نیت ہے، تو ایسی صورت میں وہ سفر مسافر شرعی کہلائے گا۔ اور مسافر شرعی کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو کوئی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں ملے گا، اس کو اجازت ہے کہ نہ رکھے۔ لیکن اگر مقام پہ تھا اور مقام پہ ہونے کی حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ہونے کی حالت میں پھر سفر کا ارادہ ہو جاتا ہے اور سفر پہ ہم نکل جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں روزہ توڑنے کی گنجائش نہیں۔ سفر میں آپ نکلے ہیں تو روزہ نہ رکھیں، لیکن آپ کا آلریڈی پہلے سے ہی کیا ہے روزہ تھا، اور پھر دن میں سفر کی بنیاد پر دن میں آپ سفر پہ نکلتے ہیں تو روزہ توڑ نہیں سکتے، آپ تو اس کو مکمل کریں گے۔ تیسری صورت ہے حمل۔ اگر حاملہ عورت کو اپنی یا اپنے بچے کی جان کا نقصان یا ہلاکت کا خوف ہو تب بھی روزہ نہ رکھے۔ اسی طریقے سے کوئی دودھ پلانے والی عورت ہے، جسے رضاعت کہتے ہیں، دودھ پلانے کے اس عمل کو رضاعت کہتے ہیں۔ پہلے اور آج بھی کچھ علاقوں میں کچھ عورتیں امیر گھروں کی یا وسعت مند گھروں کے خوشحال گھروں کے لوگوں کے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اور جو کچھ کھانا کپڑا یا مزدوری یا ان کو جو بھی ان کی سیلری ہوتی ہے اس کے طور پہ وہ دودھ پلاتی ہیں۔ تو دودھ پلانے والی عورت کو رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کی وجہ سے اپنا کہ دودھ نہیں اترے گا، میں کمزور ہو جاؤں گی، یا جس بچے کو وہ دودھ پلا رہی ہے اس بچے کے نقصان ہونے کا یا اس کی ہلاکت کا خوف ہو، تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھے۔ اسی طرح بھوک اور پیاس کسی کو لگتی ہے، کھاؤ لگی رہتی ہے۔ البتہ یہ تو طے ہے کہ عوام میں یہ جو مشہور ہے نا، ارے صائمہ کسی کو مطلب کہ بیلن سے نہیں مارنا چاہیے، کسی کو کیا نا چمچے سے نہیں مارنا چاہیے، ہوکا پڑ جاتا ہے کہ زیادہ کھاتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، یہ بیکار کی بات ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہوکا پڑ جاتا ہے یہ غلط ہے، کچھ ہوکا ووکا نہیں پڑتا ہے۔ اگر ہوکا ووکا پڑ جائے پھر تو کیا ہے، یہ ہیلتھ ٹونک جو بھوک بڑھانے کی جو دوائیں ان کو لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ گھر میں کوئی بچہ ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، کھانا ہی نہیں کھاتا بالکل، بس چپس وغیرہ کھا کے چاکلیٹ وغیرہ کھا کے کام چلا لیتا ہے، تو اس کی ایک دفعہ جو ہے بیلن سے یا چمچے سے اس کی پٹائی کر دینا چاہیے تاکہ وہ روٹی کھانے والا بن جائے۔ بہرحال میں کہتا کچھ لوگوں کو بھوک اور پیاس اتنی لگتی ہے کہ وہ 2 گھنٹے بھوکے نہیں رہ پاتے۔ ایسے لوگ کیا ہے جن کو سخت بھوک اور پیاس لگتی ہے اور اگر کھانے کو نہ ملے تو وہ ہنگامہ کر دیتے ہیں یا مرنے کا ان کی بالکل جان نکلنے لگتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ بھی روزہ نہ رکھے۔ اور واقعی ہو ایسا تو بڑھاپا اور انتہائی درجے کی کمزوری، ایسا بڑھاپا جو بوڑھے اور ضعف اور کمزوری کی وجہ سے روزہ رکھنے پر قادر بھی نہ ہو، 80 85 90 105 سال کی عمر ہو گئی اور روزہ رکھ ہی نہیں پاتے، تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھیں، روزہ نہ رکھنے کی گنجائش۔ اب یہ دو قسمیں، ان 6 کنڈیشن کی پھر 2 قسمیں کریں گے،
اور اس طریقے سے کریں گے کہ ان 6 کنڈیشن کو جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے ان کو عذر کہیں گے، عذر اور پرابلم. اور یہ پرابلم 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو یہ پرابلم ہمیشہ ہمارے ساتھ لگی رہتی ہے، قبر تک ساتھ جائے گی، یا زندگی جب تک ہے جب تک یہ پرابلم رہے گی، یا یہ پرابلم ختم ہو سکتی ہے کبھی بھی. جو پرابلم ہماری زندگی کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ سے عذر دائمی کہتے ہیں، دائم مانے ہمیشہ. جو پرابلم ختم ہو سکتی ہے، وقتی طور پہ ہوتا ہے اور وقت نکل گیا اور وہ چیز کا ختم ہو جائے گی، تو اسے عذر عارضی کہتے ہیں، عذر عارضی. اب دائمی وہ عذر جو موت تک باقی رہے، مثلا کسی کو سانس کی بیماری ہو گئی، یا مثلا کوئی بہت زیادہ بڑھیا ہے، یا ایسا مریض ہے کہ ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ اب یہ صحیح ہو ہی نہیں سکتے، ان کے صحیح ہونے کی امید ہی نہیں ہے، تو ان 2 طرح کے عذروں پر اپنی زندگی میں روزہ رکھنے کے بدلے میں فدیہ دینا واجب ہوگا. کفارہ تھا، یہاں فدیہ ہے. کفارہ غلطی تھی اور فدیہ یہاں پر بدلہ ہے. وہ پنشمنٹ تھا کفارہ، اور فدیہ یہ بدلہ ہے. لہذا اگر کوئی ایسا شخص ہے جو ہمیشہ اتنی پرابلم میں ہے کہ اس کا عذر ختم ہی نہیں ہو سکتا، تو ایسی صورت میں اپنی زندگی میں روزہ نہ رکھ کر اس ہر روزے کے عوض اور بدلے میں فدیہ دینا واجب ہے. اور اگر زندگی میں فدیہ نہیں دیا تو موت کے وقت یہ وصیت کرنا واجب ہوگا کہ میرے اوپر اتنے روزے تھے، ان روزوں کا تم فدیہ ادا کر دو. عارضی عذر وہ جو ختم ہو جایا کرتے ہیں، جیسے کوئی مریض ہے، نارمل بخار آ گیا، یہ صحیح ہو جائے گا. یا کوئی سفر میں ہے، یہ سفر بھی کیا ہے ختم ہو جائے گا. یا کوئی حمل وغیرہ ہے، وہ بھی یہ ختم ہوا. ایسے عذر کے ختم ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا واجب ہے جو عذر کی حالت میں چھوٹ گئے. لہذا فدیہ دینا کافی نہ ہوگا. اگر وقت ملنے کے باوجود روزے قضا نہیں کیے، یعنی بیماری کے بعد صحت مل گئی لیکن روزے قضا نہیں کیے، یہاں تک کہ موت کا وقت آ پہنچا، تو اب فدیہ کی وصیت کرنا واجب ہے. اگر ایسے عذر کے ختم ہونے سے پہلے موت آ گئی تو فدیہ کی وصیت واجب نہیں ہوگی. اب فدیہ کیا ہے؟ روزے کا فدیہ یہ ہے کہ صدقے فطر کے برابر اناج یعنی غلہ، گیہوں کتنا ہے؟ 2.25 کلو گیہوں، یا اس کی قیمت کسی فقیر کو دے دے. یہ روزے کا فدیہ ہے. نماز کا فدیہ اپنی زندگی میں نہیں دے سکتا، کیونکہ نماز میں وہ بہت آسانی سہولت ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، رکوع سجدہ اشارے سے کر لیں، لیٹ کر پڑھ لیں. لہذا نماز کا فدیہ تو دے ہی نہیں سکتے، نماز تو قضا کرنی پڑے گی، لیکن نماز کا فدیہ نہیں دینے. ہاں اگر یہ کہ ایسی حالت ہو گئی کہ نماز نہیں پڑھ پائے، تو ایسی صورت میں مرتے وقت اپنی نماز کے فدیے کی وصیت کرنا واجب ہوگی. اور نماز دن رات میں 6 شمار ہوں گی، اور ایک دن رات کی 6 نمازوں کا فدیہ وہی ہوگا جو ایک روزے کا فدیہ، یعنی ایک نماز کا فدیہ 2.25 کلو گیہوں ہوگا.